تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو اتنی بڑی گاڑی، اتنا اچھا گھر، تو میں نے کہا بھائی یہ نماز روزے کا کیا فائدہ یار، جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے، اور اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ تو مجھے رزاق نہیں سمجھتا، اور میں نے تو ثبوت بھی دیا ہے، اللہ کہے گا میں نے تو ثبوت دیا ہے، کتنا کھلا رہا ہوں کتنا پلا رہا ہوں۔ یہ پتہ ہے یہ جو فیملی پلاننگ ہے نا، یہ مالداروں کے مسئلے ہیں، غریبوں کے نہیں ہے۔ یہ جن کے توندے بہت بھری ہوئی ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ رزق کی کمی اور بچوں کی فیسیں کہاں سے افورڈ کریں گے، جن کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے۔ غریبوں کے بھی حالات سنو۔ نیو کراچی میں امامت کرتا تھا، تو اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا، باہر نکل کے ٹہلتا تھا میں، ہائے ہائے کیسے کیسے دور تھے۔ ابھی کہیں گیا میں جوڑیا بازار میں، کہیں جانا تھا مجھے، گارڈ وارڈ ساتھ تھے، مجھے پرانا زمانہ یاد آیا کہ کیسے جوڑیا بازار میں مزے سے گھومتے تھے یار، ہائے ہائے ہائے۔ رفیع بھائی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا، وہاں جا رہے ہیں، ادھر گولا گنڈا کھا رہے ہیں، ادھر اس کے وہ نہیں ہے، وہ بنس روڈ پہ دیکھا ہے وہ دہی بڑے، ادھر بیٹھے دہی بڑے پیل دیے۔ تھوڑا آگے گئے، وہاں اس کی وہ بھی بڑی مشہور تھی، بریانی بھی اور حلیم بھی، تو کیسے مزے سے گھومتے تھے یار۔ پھر جوڑیا بازار کا تو بازار کا ہی اپنا مزہ ہے، ٹھیلے کی بریانی کھاؤ آپ وہاں پہ، اب پتہ نہیں ہوتی کس چیز کی ہے، لیکن ہوتی بڑی مزے کی ہے، ٹھیلے والوں کا کیا بھروسہ۔ بیٹھتے تھے، اب تو کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ تو میں ایسے ہی کہیں گارڈوں کے ساتھ گزر رہا تھا، تو مجھے پرانا زمانہ یاد آیا، میں نے کہا یار کتنا مزہ تھا یار۔ تو خیر اب کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں وہاں جا کے نیچے بیٹھا کرتا تھا، کینو کھاتا تھا، میں کینو کھاتا تھا۔ کینو سمجھتے کیوں کھاتا تھا ڈیلی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے کینو کھانا چھوڑ دیے تھے کہ گلا خراب ہوتا ہے، تو مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ کھایا کرو، یہ آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں، آپ کا گلا کینو کھانے سے خراب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کینو نہیں کھاتے، اس میں تو وٹامن سی ہے۔ میں نے کہا میں تو کھاتے ہی مجھے زکام ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ نہیں کھاتے، تو بڑا اچھا ڈاکٹر، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے کہا پھوڑو۔ اب ہم جب سرگودا گئے، کینو کا موسم تھا، ہمارا ننیال تھا نا سرگودا میں، تو ہمارے رشتے داروں نے کینو لا کے رکھے، میں نے ایک کھایا، میرا گلا خراب۔ میں نے کیا کیا، نمک کے غرارے کیے، اس گلے کو ٹھیک کر کے دوسرا پھوڑا، پھر گلا خراب، ہم نے پھر اس گلے کو ٹھیک کر کے تیسرا پھوڑا، پھر جو پھوڑے ہیں پوری رات بیٹھ کے کینو کھاتے تھے، گلا خراب نہیں ہوتا تھا پھر۔ تو یہ مجھے تجربہ ہے کہ یہ اس سے گلا خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا گلا ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ کھاؤ تو گلا صحیح ہوگا۔ تو پھر میں نے کہا کینو کے موسم میں کینو مالٹے نہیں چھوڑنے میں نے۔ اچھا اور بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی نا، جو الرجی وغیرہ ہوتی تھی، تو وٹامن سی بڑی زبردست چیز ہے بھائی۔ تو میں نے کیا کیا، میں جا کے روزانہ اس ٹھیلے پہ کینو پھوڑتا تھا۔ کھانے وانے کا میرے ہاں کوئی کانسیپٹ، پاکستانی قوم کے ہی کانسیپٹ نہیں ہے، ہم کھاتے کہاں ہیں میرے بھائی، یہ کھانے کا لفظ استعمال مت کیا کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، پھوڑتے ہیں۔ آم جو کھاتا ہے پھوڑتا نہیں ہے، وہ آم کا حق ادا نہیں کرتا۔ خیر میں جاتا تھا تو وہاں بیٹھ کے نا، سستے کینو بھی تھے اس کے پاس اور بڑے کینو تھے اس کے پاس، پوری ریڑی بھری ہوتی تھی، اور بیچارہ غریب آدمی، تو میری اس سے دوستی ہو گئی، روزانہ میں کینو کھانے کے لیے نکلتا وہاں۔ ویسے ہی جب دوستی یاری ہو گئی، ہم نے اس سے گپ شپ لگائی، ہم نے کہا آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 10۔ میں نے کہا یار اور کوئی کاروبار آپ کا؟ کہہ رہے بس یہ ریڑھی لگاتا ہوں اور کوئی بزنس نہیں ہے۔ میں نے کہا 10 کو کھلا لیتے ہو؟ کہہ رہے اللہ کا فضل ہے، آپ ہمارے گھر آ کے دیکھو، اللہ نے بڑی برکت دی ہے۔ تو میں نے کہا ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ کہہ رہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ کہہ رہے میرا دوسرا بھائی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اس کا بزنس مجھ سے زیادہ، بچے کتنے؟ 2، اور بوڑھے ماں باپ کو بھی اس نے نہیں رکھا کیونکہ مہنگائی کا دور ہے بقول اس کے، تو وہ کس نے رکھے ہیں؟ کہہ رہے وہ بھی میں نے رکھے ہیں۔ نہ وہ میری کتاب جانتا تھا، نہ وہ اس نے میرے بیانات کبھی سنے تھے اس موضوع پر۔ سمجھ رہے ہو اتنا خوش، دے دنادن بیچ رہے نہیں، جیسے نہیں کینو والے چیخ رہے ہوتے آ جاؤ لے لو لے لو، کراچی میں ایک سٹائل ہے نا۔ تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار۔ کہہ رہا ہم نے تو اپنے ابا اماں کو بھی رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا تمہارے بھائی کے کم کیوں؟ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس غربت میں کہاں سے کھلائیں گے۔ تو میں نے کہا تمہیں یہ خیال نہیں آتا؟ کہہ رہا ہے بھائی جس اللہ نے ہمیں کھلا پلا کے بڑا کیا ہے،
یہ اولاد تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے, ہماری اولاد بعد میں ہے. میں نے کہا دیکھو یار, یہ کینو بیچ رہا ہے, دل بھی خوش, ماں باپ کو کھلانے کا ثواب بھی, اولاد کو پالنے کا ثواب بھی. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا تمہارے ہاں انشاءاللہ دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی نا کچھ وقت کے بعد کہ تمہارا بھائی تمہیں حسرت سے دیکھے گا پھر بھی نہیں. وجہ اس کی ہے کہ کھوپڑی پھر بھی کام نہیں کرتی, تو پھر بھی یہ سمجھیں گے تو اتفاق سے ہو گیا. میں نے کہا جب تمہارے بیٹے جوانی, بیٹے بیٹیاں, بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹے جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا شروع کریں گے تو تمہارے اس کاروبار میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے. آپ کہہ سکتے ہیں اسکول کی فیس کے پیسے کہاں سے دے گا, نہ دے, اچھا ہے, کاروبار کریں گے شروع سے ہی. سمجھ رہے ہو نا, ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے نا, لڑکے کی وہ بہترین عمر جو کوئی ہنر اور فن سیکھنے کی عمر تھی وہ کہاں گزار دیتے ہیں اسکولوں میں. آپ کو اسکولوں کے پڑھے ہوئے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کمپیوٹر کے سافٹ انجینئر تو آپ کو نظر آئیں گے, ڈاکٹر تو نظر آئیں گے. جو 99% طبقہ اسکولوں سے فارغ ہو کے برباد ہو رہا ہے, جو نہ ادھر کا نہ ادھر کا, وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. میں مانتا ہوں جتنے بڑے لوگ بنے وہ بھی اسکولنگ سسٹم سے گزر کے بنے ہیں, لیکن برباد ہوئے تو وہ بھی تو اسی سسٹم سے ہوئے. ابے ہر ایک کے لیے پڑھائی ضروری نہیں ہے, کہنا یہ چاہتا ہوں میں. بچے کے اسکول کی فیس کے پیسے پڑھاؤ, نہیں ہے تو بولے انجوائے کرو بیٹا, کیا کرو, کاروبار سیکھ ہمارے ساتھ. کل 2 بندے آئے میرے پاس, 2 نوجوان لونڈے, کراچی کے, شکل سے بھی کراچی کے پورے لونڈے لگ. کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا, جو پورا ہوگا کراچی کا, وہ شکل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے. اس میں کہیں بھی پنجاب یا کے پی کے کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے. ایسے میں تو کراچی کا ہی ہوں نا, مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے. باریک سا ہوگا, منہ میں گٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی, یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. باریک, باتیں ایسی ہوں گی او ہو جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہو. اور ہوگا کیا, باریک, کہاں سے آ رہے ہیں, کدھر کو جا رہے ہیں, یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا. اردو کی ایسی کی تیسی کی بھی ہوگی اس نے. خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا, میں کراچی وقت کے ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے سب کیا کر رہے ہو آپ. جو خاص کراچی کے علاقے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں. آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے, لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. 2 لونڈے آئے نا, کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا, کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا. انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوئے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑ پتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو, جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہنے پھر ہم کیا کریں. مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی, کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ, وہاں کس پہ آ جائیں گے, سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں. گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے نا وہ تو نہیں پڑھیں گے. پرائیویٹ اسکولوں میں جو اچھے اسکول ہیں ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ وہ یا تو کھانا کھا لو یا اسکول میں پڑھا لو, اور پڑھائی وہاں بھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جو بہت اچھے لیول کے اسکول ہے نا ان میں بس اچھا سا ماحول مل جاتا ہے, وہاں بچہ بیٹھا ہوگا ذرا نہا کے آیا ہوا ہوگا. وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہا کے بھی نہیں آیا ہوا ہوگا تو آپ کا بچہ بھی تھوڑے دنوں میں بغیر نہائے جائے گا, پھر وہ یہ خطرہ ہوتا ہے. باقی پھر جو پرائیویٹ اسکولوں کا رزلٹ اتنا اچھا آتا ہے وہ لیتے ہی سلیکٹڈ بچوں کو ہیں, جو پہلے سے اچھے ہوتے ہیں, اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں, وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں پڑھائی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے, تو وہ پڑھتے اپنی ہی قابلیت پر ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. میرے 2 بیٹے ابھی ماشاءاللہ, ایک نے حفظ کر لیا, دوسرا بھی نہیں ہو رہا اس سے, تو میں نے کہا نہیں ہو رہا چھوڑ دے بس. تو وہ ہم نے 8ویں کا امتحان دلوایا, 7ویں کا وہ پاس کر لیا انہوں نے, حالانکہ اسکول میں تو ہم نے پڑھایا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے کزن نے پڑھایا ان کو, میرے بھانجے نے.
तो वो तो हिफ्स के साथ उन्होंने क्या कर लिया, और ओ लेवल का 7वीं का पूरे प्रॉपर नंबर नहीं है लेकिन वो कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हालांकि हिफ्स भी करवा लिया, ठीक है ना। एक साल के अंदर ये तैयारी हुई है कि ओ लेवल का सिलेबस उन्होंने 6-7 साल का सिलेबस चंद महीने में मुकम्मल कर लिया। ये होम स्कूलिंग, और घर में पढ़ते 1 से 2 घंटा है। समझ में आ रही है बात? घर में 1 से 2 घंटा ट्यूटर आके पढ़ाता है, वो ट्यूटर भी मेरा भांजा ही है। 1 से 2 घंटा पढ़ाता है वो, और इतनी बरकत उसकी, और उसमें भी टुल्ले बहुत मारता है। आज फलाने की शादी है तो आज ढिमकाने की शादी है, तो आज फलाने के यहां जाना है, तो आज कबूतर, वो उसको शौक है मुर्गियां, मेरी तरह मुर्गियां पालने का। आज उनकी मुर्गी ने अंडा दे दिया है, आज मुर्गियों को अंडे पे बैठा नहीं, इसके फिर मैंने तो गुस्से में डांट लगाई, मैंने कहा इंसान का बच्चा बन जा, तो फिर आता है फिर पढ़ाने। इस तरह से पढ़ने में इतनी बरकत हुई है। तो स्कूलों में कहां पढ़ाई है? 50-50 बच्चों को कौन संभालेगा वहां? स्कूल तो भाई नोट छापने की। फिर भी मैं, ऐसा ना हो कि आप ट्यूटर घर में लगा दें, पता नहीं क्या करे वो, ईमानदारी से पढ़ाए ना पढ़ाए। तो नॉर्मल तो यही है कि अच्छे स्कूलों में भेज दिया करें, वरना ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। तो अब 8वीं में सोच रहा हूं कि भेज दूं। अब भी मैं नहीं भेजना चाहता था बच्चों को स्कूल, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूल में टाइम वेस्ट होगा, यहां ज्यादा अच्छा पढ़ लेंगे। लेकिन भेज क्यों रहा हूं? इसलिए भेज रहा हूं कि 2 घंटे उनका उस्ताद आके उनको घर में पढ़ाता है, उसके बाद 22 घंटे फारिग होते हैं। 22 घंटे में या तो सोते रहेंगे, या उठ के लौंडे लपाड़े गली महल्ले के जो आड़े तिरछे लड़के उनके साथ निकल लेंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि अबे भाई मैं तो सुबह मदरसे चला जाता हूं ना, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कि कहीं इनको खपा दो ताकि सुबह जाएं तमीज से दोपहर को आए। ये नीयत है, पढ़ाई की नीयत से नहीं दाखिल कर रहा। मुझे पता है पढ़ाई की नीयत से बेवकूफ है यार, हम स्कूल में पढ़ाने के लिए दाखिल करें हम। क्या हो गया? आप समझ रहे हो सब किस किस्म की बातें कर रहे हैं? तो ट्यूटर वैसे ऑलरेडी लगाया हुआ है। स्कूल में भी जो पढ़ेंगे ना, तो वो भी घर में, असल घर में कवर होता है। तो स्कूल इसलिए भेज रहे हैं कि खड्डे लाइन लगाओ इनको कहीं सुबह, ताकि सुबह जल्दी उठे, वरना 12 अभी मैं जुम्मे से पहले ठुड्डे मार के उठा के आया। उठो है तुम, तो शर्म नहीं आती तुम्हें? क्योंकि रात को सोए देर से है ना। जब स्कूल जाना के गम नहीं होता तो बच्चे फिर सोते भी बहुत देर से हैं। ठुड्डे नहीं मारे मैंने, तमीज से उठाए कि नहा धोके जुम्मा पढ़ो, शाबाश। तो ये रूटीन नहीं बन पाती बच्चों की सोने जागने की, तो उसके लिए फिर मजबूरन दाखिल किया। वरना बेहतर यही है कि नहीं करो दाखिल। अगर आपकी वैसे ही रूटीन बना सकते हो ना घर में बच्चों की, तो फिर कोई जरूरत नहीं है स्कूल की, बच्चा बिगड़ेगा। तो वो आए थे 2 लौंडे ना, क्रिप्टो करेंसी और टोपी ड्रामा। मैंने कहा भाई मरेगा तू, अभी तुम लोग यंग लड़के हो, बिल्कुल तुम्हें बर्बाद, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा। कहने फिर क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई तो बिल्कुल, यानी पूरी बातें तो मैं उनके सामने सही तरह नहीं कर सका, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरे दिल के जज्बात थे, कुछ उनको कहे, कुछ लबे दबे लफ्जों में क्या एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूं। कि कहना पूरा जो चाहिए था ना वो ये चाहिए कि तुम करो, तुम्हारे पास आला स्कूलों में पढ़ाई के पैसे है नहीं, छोटे स्कूलों में जाओगे तो क्या हो जाओगे? बोलो, बर्बाद हो जाओगे। कोई निगरानी है नहीं छोटे स्कूलों में। फ्री के स्कूलों में तो बिल्कुल भी ना पढ़ो मेरे भाई, फ्री के स्कूलों में। तो उसमें क्या होगा? मैंने कहा भाई अब तुम ये करो। उनको मैंने कोई कारोबार बताया, आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि लोगों को ये बताऊं कि हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखा ना आपने, यूट्यूब पे आ रहा होता है हर महीने आप 6 लाख। असल में इस तरीके से वो हर महीने 6 लाख रुपए कमा रहा है। आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं कि लोगों को बताइए, एक YouTube पे अच्छा सा उन्वान लगाइए, आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाइए। तो आपके जो चैनल है उसके इतने व्यूअर्स आएंगे, मोनेटाइज किया हुआ है आपने YouTube के चैनल, इतने व्यूअर्स आएंगे। YouTube जो है व्यूअरशिप पे आपको पैसे देता है। तो वो कमाए ना कमाए, आप बोलो कमा ले। तो मैंने उनसे कहा ये जो हर महीने 1 लाख कमाना, 1.5 लाख कमाना, ये खोपड़ी शरीफ से निकाल दो। यही सारे फसादात की जड़ है। इससे इंसान जाता है डिप्रेशन और टेंशन में। काम की बात है, सुन लें आप लोग भी। मैंने कहा जितने पैसे आपके पास है ना, जिनमें थोड़े से गुटके आते हैं, इसको गुटके में जाया ना करना। तो उनको एक मैंने छोटा सा मशवरा दिया, आप अमल ना करें। देखो हर मशवरा हर एक के लिए नहीं होता, ऐसा ना हो बर्बाद कर दो पैसा अपना। मैंने कहा यार तुम कुछ भी, तुम तो इससे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते,
اور آج کل تو ویسی بھی کراچی میں پراپرٹیاں بہت گری ہوئی ہیں. میں نے کہا تم سیدھا سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بک رہے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے 1 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 2 لاکھ کمانا ہے, میں نے ہر مہینے 4 لاکھ. اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. پھر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا. اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے, تو بھائی یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے 6 لاکھ چاہتا ہوں تو 6 لاکھ مل جائیں, ایسا نہیں ہونے. ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں, اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا ورنہ کوئی مرے گا تو مجھے پکڑے گا. میں نے کہا اتوار بازار جاؤ پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بک رہا ہے, اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں. 1 مہینہ یہی کام کرو, جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس, سمجھو. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں نا 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے. میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو, انڈے بچے پیدا ہوں گے, اس کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو. سمجھتا ہے؟ تو میں نے کہا اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑپتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا بہت پیسہ کما لیا انہوں نے, لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے. تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ جو پرندے آتے ہیں نا, یہ کیا نام ہے, چکس جو آتی ہیں, بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک, یاد ہوگا اس کے قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی, میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے برڈز, بزنس کی نیت سے. وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے, بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا, میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا, اتوار بازار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے. میں وہ پان کھاتا نہیں نا, گٹکا کھاتا ہوں. پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں, اس وقت میری 3 تھیں معذرت کے ساتھ, تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا. ہمارے دوست نے کیا, مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی آپ نے, بلیک چک اور وائٹ چک لو. اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا, اور جب 100 بیچیں گے تو 5,000 کو 100 سے آپ ضرب دیں تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی, فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے, اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے, نیچے بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا, اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بے وقوف ترین ہے وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا, آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس, ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو, رسک نہ ہو اس میں. ہمارا نوجوان رسک لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں نے دیکھا جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں نا وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں, اور جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, وہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کروڑپتی بنا دیا. اچھا وہ 2 لونڈے آئے تھے کراچی کے, وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے مجھ صاحب ہم بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھار. میں نے کہا یہ حماقت کبھی نہ کرنا, جتنے پیسے تمہاری جیب میں ہے اس سے شروع کرو, ادھار کبھی بھی بولو مت لو, ورنہ یہ ہوگا کہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی. اپنے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے وہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے, دوسروں کے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے میرے بھائی اس میں فری پھوکٹ کے پیسے ملتے ہیں, اس میں کام نہیں ہوتا. جب اپنے پیسوں سے ہوگا نا کہ میرے گٹکے کے پیسے تھے, آج میں گٹکا بچا کے نہیں کھا رہا, گٹکا تڑپ رہی ہے جان,
وہ جب انویسٹ کرے گا تو 100 دفعہ سوچے گا, ایسا نہ ہو کہ کل یہ گٹکا بھی جائے, اس سے بھی جاؤں گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایک صحابی آئے, دیکھو یہ ہے بزنس, ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ جو میں نے اس بندے 2 لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے. تو آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو کچھ گھر میں لے آؤ. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو, بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے, انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے, پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں. یار کیا ہو گیا بھائی, اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے, یہ باتیں آپ کو بہت سے لوگ اور بھی بتا دیں گے. اکثر لوگ کہہ رہے ہیں یہ باتیں آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, لیکن میں دیکھا ہے کہ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی پھینک رہا ہوتا ہے. تو یہ باتیں آپ کو اور بھی لوگ بتا دیں گے جو میں بتا رہا ہوں. بعض ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میرے علاوہ, بعض مذہبی اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے علاوہ یہ کوئی نہیں بتائے گا. میں کہتا ہوں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. تو ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے, آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ. ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف. وہ ایک برتن تھا, پلیٹ کو جس ٹائپ کی چیز اٹھا کے لے آئے. اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے بولو, بزنس. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عثمان سے قرضہ لے لو, بڑے مالدار ہیں وہ. آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مغیرہ ابن شعبہ بڑے مالدار ہیں ان سے قرضہ لے لو. نہ نہ نہ, جو کاروبار شروع ہی قرضوں سے ہو رہا ہے اس میں کیا کرو گے آپ. آپ نے فرمایا کہ جو ہے گھر میں لے آؤ. وہ ایک برتن لے آئے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کون اس کو خریدے گا. ایک صحابی نے کہا میں, 1 درہم میں. آپ نے فرمایا 1 درہم سے زیادہ میں کون لے گا, 1 درہم سے زیادہ میں. بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی, ہے بھائی. پیسے بھی نہیں ہے, درہم بھی نہیں ہے, صرف پلیٹ ہے, یہاں سے بزنس کا آغاز. اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی, خریدا مہنگا ہوگا, اب بیچ کیسے رہے ہیں سستا. آپ نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ. ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدوں گا. کچھ بولی لگوائی, نیلام کیا, تو وہ بیچ کے ان کو 2 درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلہاڑی اور لکڑی لے کر آؤ. وہ صحابی گئے, دستہ خریدا کلہاڑی کا اور ایک لکڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہاں لگایا, کلہاڑی میں, اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں اور بیچو مدینہ میں آ کے. وہ گئے, لکڑیاں کاٹی اور مدینہ میں بیچے, تجارت کی اور 4 درہم کے مالک بن گئے. دوبارہ برتن بھی خرید لیا اور اضافی بچت کتنی ہو گئی, 2. نہیں آئی بات. یہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو یوٹیوب پہ نظر, یہ موٹیویشنل اسپیکنگ آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گی. بات ہی 2 کروڑ 3 کروڑ سے شروع کرتے ہیں, ہر مہینے 1 لاکھ کمائیے, وہیں سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی. کچھ نہیں کماؤ بھائی, ہر مہینے جتنا کما سکتے ہو کماؤ, جتنا اللہ دینا ہوگا اللہ دے دے گا. لیکن اللہ نے کہا جو محنت کرے گا رزق میں اور اللہ سے برکت مانگا کرو, پیسہ نہیں مانگا کرو. 1 کروڑ جو بے برکتی والا ہو اس میں انسان رو رہا ہوتا ہے, اور جو کینو مالٹے کی ٹھیلا جو وہ غریب لگا رہا تھا اس میں برکت ہے, تو اس مالٹے کے ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے وہ. تو یہ جو پیسہ کمانے کا طریقہ تمہیں سکھا رہے ہیں نا, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں میرے بھائی, ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں. ان کے پاس جیسے وہ نجومی بیچ رہا ہوتا ہے نا, منجن نجومیوں کو دیکھا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں, وہ تمہیں الو کیوں بنا رہا ہے, اس کے پاس خود بیچارے کا پیسہ نہیں ہے, وہ خود پیسہ نہیں کما سکتا, وہ تمہیں الو بنا کے. روحانی عامل دیکھ لو یار, جب نجومی کے بجائے روحانی عاملوں کی ہمارے پاس مثال ہے تو ہم کسی اور کی مثال. روحانی عامل تمہارے مسائل کیسے حل کرے گا, وہ تو خود دکان کھول کے اس لیے بیٹھا ہے کہ غربت کا ستایا ہوا, اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے, اس نے کہا چلو روحانی ٹوپی ڈرامے شروع کرو اور نوٹ چھاپو. تو آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں آ رہا, روحانی عامل سے تعویذ مت لو, آپ خود روحانی عامل بن کے لوگوں کو تعویذ دینا شروع کر دو, پیسہ بھاگے گا آپ کی طرف. سمجھتے ہو؟ تو وہ خود یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں. اسی طرح جب کوئی یوٹیوب پہ دیکھو 1 کروڑ روپے کمائیے ہر مہینے, یہ کریں, تو بجائے اس کو کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں, وہ لیبل اس لیے ایسا لگاتے ہیں لوگ اٹریکٹ ہو, باقی اندر تمیز کی بات ہی ہوتی ہے اس میں. میں ساروں کو غلط نہیں کہہ رہا, کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں جو واقعی ایک میچور طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں.
تو آپ اب ہم بات جلدی سے ٹاپک کو وہاں جہاں سے لے کے چلے. شیطان پہ رپورٹ پیش کرنی تھی. تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی, دیکھو شیطان اتنی, یہ پیسہ کمانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کراچی کے لونڈے لپاڑوں کو. تو یہ تو میں نے پیرٹس کی ایک مثال دی ہے, اور بیسیوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. کل ایک بیچاری خاتون آئی اپنے بچے کو لے کر, بہت غریب خاتون. تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کماتا کیسے ہے, گھر میں گلاب جامن بناتا ہے, اور پتہ نہیں کتنے سارے گلاب جامن بناتا ہے, صبح لے جا کے شام تک بیچ دیتا ہے سارے, اس سے گھر چل رہا ہے پورا. کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں. ہاں ہوتا ہی ہے کہ پھر جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے, اس سے پھر وہ وہیں کے وہی رہتے ہیں. گلاب جامن والا اگر گلاب جامن ہی بیچتا رہے اور کچھ بچت نہ کرے تو پھر تھوڑی کاروبار بڑھے گا بھائی. تو تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے اور کہے کہ بھائی اس کو میں نے بڑھانا کیسے ہے. اس کے لیے آپ پھر یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ بزنس کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے, کیونکہ جو لوگ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں پھر وہ کاروبار بڑھا دے. دیکھو ایک مجھے یاد ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, ایک شخص گاؤں میں چینی بیچتا تھا, کھوپڑی استعمال کی تو ایک دن آیا اس نے شوگر مل بنا لی. کھوپڑی استعمال نہ کرتا, چینی بیچتا رہتا, آتے رہتے پیسے کھاتا رہتا, اڑاتا رہتا, تو آج وہ وہیں چینی ہی بیچ رہا ہوتا, اور تھوڑے دن میں نہیں بیچ رہا ہوتا, وہ لوگ کہیں اور سے لے لیتے. تو خیر اتنا بڑا تاجر اور بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے دنیا, اٹ از کالڈ دنیا. تو اتنی موتیں اپنی سامنے میں نے بھی دیکھ لی, آپ نے بھی دیکھ لی, اتنے لوگوں کو مرتا دیکھا. اور موت ایسی ظالم چیز ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی بچی کی ابھی شادی ہونے والی ہے, آپ ابھی پہلی یا دوسری کی تیاری کر رہے تھے, آپ کی ابھی جاب لگی ہے, تنخواہ کا پہلا دن ہے آپ کا بیٹا ابھی جوان ہوا ہے, یا یہ کہ آپ کے ابا کو آپ کی ابھی ضرورت ہے, یا معاشرے کو آپ کی ابھی ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں دیکھتی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے عالم, بڑے مالدار بھی, اکلوتے بیٹے اپنے والد کے, انہوں نے پڑھا لکھا کے ان کو عالم بنایا, بہت پیسہ خرچ کیا اور ہر لحاظ سے ان کو بے فکر کر دیا. وہ تھے بھی بڑے ذہین اور بڑے پرہیزگار, اور بہت خوبصورت بھی تھے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں, دین کی خدمت کا جذبہ بھی, دین کا مضبوط علم بھی, خاندانی اعتبار سے بھی, اور ینگ بالکل. تو ہمارا جب ہم طالب علم تھے, ہم نے کہا یار اللہ ان سے بہت کام لے گا, یہ بہت کچھ بڑے بنیں گے یہ. تو ہائی روف میں کہیں جا رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے کراچی میں, وہ ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی بڑی, اس میں غلط اوورٹیک کیا ان لڑکوں نے اور ہٹ کیا, آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا ایک رات پہلے میرے سے گپ شپ ہوئی, بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہے ہماری, اور گپ شپ بھی کیا ہو رہی ہے بہت معذرت کے ساتھ, میں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ, علم بھی آپ کے پاس بہت ہے, تو آپ کو چاہیے کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لیں. بیوہ سے میں ترغیب دے رہا تھا ان کو. انہوں نے کہا یار میری گھر والی راضی نہیں ہے, میری وائف میرے پھڈے کر رہی ہے, میں نے بات چلائی ہے, ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی نا, تو بات چلائی ہے, بڑا مسئلے ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا, اٹ از امپاسبل وغیرہ وغیرہ. آج کل نہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو, میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم بیوہ ہو جائے گی, وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی پھر ایسے. تو اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں. میں نے کہا آپ بھی مر سکتے ہیں, میں بھی مر سکتا ہوں, کوئی اور بھی مر سکتا ہے, تو جو حالات دوسری عورتوں کے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو آپ اس کی بنیاد رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے آپ مرتے ہیں تو کوئی آپ کی بیوہ سے کر لے, آپ کے بچوں کو کوئی سرپرست مل جائے گا. 2-3 بچے تھے ان کے, کوئی سرپرست مل جائے گا آپ کے بچوں کو, کوئی جو ہے وہ, اور ظاہر ہے یہ خاندان میں ہی کرتا ہے نا, یعنی خاندان والے کریں تو ٹھیک ہے, غیروں میں تھوڑی بچے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمت کریں, بہت ہمت دلائی ہے جی, میں نے گھنٹہ لگا دیا ہوگا ان کے اوپر. پھر آخر میں کہنے لگے اس زمانے میں عدل بہت مشکل ہے, برابری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا, آپ متقی بھی ماشاءاللہ ہماری رائے میں, اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ پرہیزگار آدمی ہیں,
آپ کے جو پورے خاندان سے دین کے معاملے میں ٹکر لینے کے واقعات بھی مجھے معلوم ہے. ان کے بڑے واقعات تھے کہ ایک دفعہ ان کو کہیں شبہ ہو گیا کہ میرے والد کی جو کمائی ہے اس میں کچھ شبہ ہے, تو وہ گھر سے بائیکاٹ کر لیا انہوں نے کہ میں نہیں کھاؤں گا. پھر وہ پتا چلا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کئی موقع پہ دین کے معاملے میں پورے خاندان سے ٹکر بھی لیا ہے, تو اس کا مطلب آپ میں حوصلہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر میں نے کہا یہ قرآن سے 4 شادیوں والی آیتیں نکال دیں, یہ ایسے ہی اللہ نے نازل کر دی ہیں, دنیا میں کوئی بھی عدل کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بس جنرل نالج کے لیے بتا دیا کہ 2 بھی کر سکتے ہو مجبوری میں, لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو ویسے ہی آ گئی. میں نے ان کو سمجھانے کے لیے ہنسنے لگے, مانے پھر بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلائل کے انبار لگاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے مانیں گے پھر بھی نہیں, بس ہنستے ہیں مسکراتے ہیں. ویل ڈن, زبردست دلائل آپ کے, اچھے, السلام علیکم, جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن 12 بجے مجھے خبر آئی کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا. اف, مجھ پہ بڑی قیامت گزری. ان کے گھر والوں کا ہمارے گھر والوں کے پاس فون آیا کہ وہ رات آئے تھے اور کہنے لگے کہ میں بھی ایک کرنا چاہتا ہوں, کسی بیوہ سے کر لوں گا. تو ظاہر ہے خواتین تو اس پہ رد عمل کرتی ہیں جو ایک نیچرل ہے بالکل. کہہ رہی میں نے اتنا ریئیکشن کیا کہ صبح جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو, میرا ارادہ نہیں ہے, خام خام میں ٹینشن نہ لو. اچھا, میں نے اب بات چل پڑی ہے تو ایسی اپنی نجی باتیں کرنی نہیں چاہیے, لیکن چل پڑی ہے تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا. یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی باتیں. تو میں نے اس وقت تازہ دوسری کی ہوئی تھی اور بہت موسٹ وانٹڈ بنا ہوا تھا میں کہ جہاں ملے کوٹو اس کو پکڑ کے. میں ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں تھا ان دنوں میں. تو ان کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ کو جو غم پہنچا ہے نا کہ آپ کے میاں نے دوسری کی ہے, وہ میرے غم سے بہت کم ہے. آپ کے بچوں کے پاس باپ بھی ہے, آپ کی ایک سوگن آئی ہے. بس مجھے جو غم پہنچا ہے, میرے میاں رات کو بات کر کے گئے ہیں اور پھر ایگریمنٹ کیا نہیں کروں گا, تو میں تو سرے سے میاں سے ہی محروم ہو گئی. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں, اللہ کی طرف سے مصلحت تھی اس میں. اور میں بیان بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں بڑا سبق ملا. تو یہ واقعہ بھی ہے تقریباً 15 سال پرانا جو میں بیان کر رہا ہوں, 15 سال پرانا واقعہ ہے. تو وہی ہوا, 12 بجے دن میں کال آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. گھر والے ان کی وائف بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے. وہی پھر سب کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں دوبارہ شادی آسان کام بولو بھائی نہیں ہے. وہ ہوتی بھی ہے تو اس جیسا تو نہیں ملتا, دوسری کر رہے ہوتے ہیں. ہم جیسے جن کو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یہ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں, یا وہ بہت ہی کوئی مکھنچو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی ابھی تک مجھے بہت کم لوگ نظر آئے ہیں. کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہیں, وہ کہیں گے یار ہمیں شرافت سے نکال دیا آپ نے. تو کوئی سمجھدار آدمی, کوئی عزت دار لوگ, کوئی وہ نہیں تیار ہوتے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں یار بس یہ سوچ لیا کرو کہ بیوی میری بیوہ بھی ہو سکتی ہے, اور عورتیں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بیوہ بھی ہو سکتی ہوں. اللہ جیسے دوسری عورتوں سے اللہ نے میاں کو چھینا ہے, تو میرے میاں کو بھی اللہ مجھ سے چھین سکتے ہیں. تو معاشرے کی ایک ضرورت ہے. خیر, یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ان کی انتقال کی خبر آئی نا, میں بہت پریشان ہوا کہ یار ان کے والد نے ان کو اتنا پڑھایا, آج پھل کھانے کا وقت تھا. آج وقت تھا بھئی تاجر اپنے ایک بیٹے کو وقف کر دے, اب وہ عالم بنے, اب ماشاءاللہ دین کی خدمت کا موقع ملا, اور اللہ نے وہ خدمت ہی نہیں لی, پہلے ہی موت ہو گئی. اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ ان کے لیے جو گاڑی ادارے نے رکھی تھی وہ گارڈ کے ساتھ, بڑی گاڑی کہ اس میں جائیں گے یہ, کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے. تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ جب بڑی گاڑی دیں گے اور گارڈ دیں گے, یہ نظروں میں آ جائے گا لوگوں کی, تو خام خام کی دشمنیاں بنیں گی. ان کو ہائی روف میں ایسی کھچاڑا سی گاڑی میں جس میں کوئی یہ سمجھو ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے, یہ کسی بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو زندگی بچانے کے لیے ہائی روف کا انتظام کیا تھا, اور وہی ہائی روف موت کا ذریعہ بن گئی.
اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی کے اسباب اختیار ضرور کرو, صحت کے اسباب ضرور اختیار کرو, لیکن ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ. جو سبب ہے وہی موت کا ذریعہ بن جائے گا اگر اللہ چاہے گا تو ان کو تو ہائی روف میں اس لیے بٹھایا تھا کہ تاکہ ہائی لائٹ نہ ہو, کراچی کے حالات خراب ہیں, لوگ یہ نہ سمجھیں کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے, تو خام خام دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور وہی ہائی روف, کیونکہ آگے بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی ٹکرائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہائی روف تو بیچاری ویگو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں بہت پریشان رہا کہ یار اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی. اللہ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نا. اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنے اچھے آدمی اور اتنے ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا. ابھی شادی بھی ہو سکتا کر لیتے بعد میں, وہ تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا. شروع میں تو سبھی کرتے ہی ہیں, بعد میں ایک دماغ میں ایک وائرس چلا جاتا ہے ان کے. میرے بیان جو بھی سنتا ہے نا, خواتین سے کہتا ہوں کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا کرو. ہمارا والا کووڈ-19, یہ شادی والا, یہ وائرس ایک دفعہ جو میرے پاس آ گیا یہ پھر نکلتا نہیں ہے. یہ جیسے کووڈ-19 شکلیں بدل کے آ رہا ہے نا, لندن میں کسی اور الگ ہی سٹائل میں آیا یہ, تو یہ شکلیں بدل کے آئے گا جب تک بندہ بوڑھا نہیں ہو جاتا. ہاں بوڑھا ہو جائے گا پھر وہ ایک بھی اس کو بری لگے گی, ایک کی باتیں بھی, یہ کیا شادی لگا کے رکھیں گے. جب تک جوان ہے اور میرا بیان سن رہا ہے, یہ وائرس یہ تو ہوتا ہے کہ ایکٹیو نہ رہے, لیکن ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے. وہ کس وقت ہوتا ہے پھر وہ الگ ٹاپک ہے, وہ پھر موضوع ہٹ جائے گا. کہ وہ بعض دفعہ آپ کہہ رہے تھے نہیں یہ دوسری شادی بالکل مفتی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں کیا ہے, لیکن زندگی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو آئے گا یار اجازت ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں یار یہ بھی آپشن ہے, چاہے جتنا آپ انکار کریں. تو اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی میں پریشان, میں نے کہا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے. تو مجھے جو جواب ذہن میں آیا نا, بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہی حکمت ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو یہ ہوں, میرے تو بیانات دنیا سن رہی ہے, میرے تو فین فالوونگ بہت زیادہ ہے, ہم نے تو ابھی یہ کرنا ہے, اور آپ کا بزنس ایسا ہے, اور ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی تو اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بیوہ نہیں کر سکتا, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا, ابھی تو جناب میں نے جو ہے وہ پڑھائی مکمل کرنی ہے, اور پھر ابھی تو ایک سیمسٹر رہ گیا میرا, باقی سارے کمپلیٹ ہو گئے. ابھی تو میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں, 2 سال کی بس جاب رہ گئی, ہاؤس جاب. اس کے بعد تو مزے ہی مزے, ہاؤس جاب ہو گئی ہے, اور بس اب تو کلینک کھولنی ہے, اور پھر جناب پیسے کمانے ہیں, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بھائی جان کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, ایسا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلکہ اللہ دکھائے گا. اور یہ انگریزوں میں بھی ہوتا ہے جن کی صحتیں ہم سے اچھی ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, یورپ میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ گوروں کی یہاں صحت اتنی اچھی ہے, لیکن حیران ہوتے ہیں کہ 27 سال جوان لڑکا جس کی خوراک بھی بہت ہی حساب و کتاب سے اور فزیکل فٹنس کا ٹرینر ہے, لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, وہیں کی یونیورسٹی پڑھا ہوا, لیکن ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں اس کو کیسے ہو گئی. بیماری کا کوئی سبب نہیں ہوتا, لیکن آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ اللہ کے کام ہے, سب کچھ سائنس نہیں ہے, سب کچھ اسباب نہیں ہے. تو میں نے ان کو, ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی کہا, میں نے کہا اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. جو اللہ نے دعویٰ کیا نا مسافر خانہ ہے, متاع الغرور دھوکے کا گھر ہے, تو اللہ کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ دنیا ایسی اللہ بنا دے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہو, تو آپ نے واقعی 90 سال ہی جینا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے, تو یہ دھوکے کا گھر تھوڑی ہوگی. دھوکا اسے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور. جیسے دکاندار بعض دفعہ آپ سبزی لینے جاؤ نا سبزی منڈی میں, تو اوپر کے رو میں کینو بڑے خوبصورت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں لاؤ تو اندر پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوکا. تو اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا ہے کہ متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے, دار الغرور ہے دھوکے کا گھر ہے.
تو دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جب آپ کو خوبصورت خواب دکھائے گی، آپ سمجھو گے یار ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی یوں ہو جائے گا، ابھی ایسے ہو جائے گا، ابھی تو اڑو بچہ ہو جائے گا، پتہ چلے گا کہ جی سارے پلان آپ کے 2 سیکنڈ کے اندر خاک میں مل جائیں گے۔ تو اس لیے عقل مند لوگ اس دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس دنیا سے دل بولو نا، بولنے میں کیا آپ کو دماغ میں اتروانا چاہتا ہوں بھائی، یہ باتیں چاہیں تو ہم ایک سینٹنس میں مکمل کر سکتے ہیں۔ اگر میں یہاں بیان کے لیے بیٹھوں میں کو دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے، بس بیان کمپلیٹ ہو گیا، آپ جائیں اپنے گھر، آیت کا حوالہ دے دیا ہم نے، ختم ہو گئی بات۔ تو یہ جو اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے یہ تو ایک چھوٹی سی بات کو کھوپڑی میں بٹھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت کے ہر روز بیان ہوتے تھے اور روزانہ بیان یہیں سے شروع ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے اور ختم یہیں پہ ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے، بس۔ اب کوئی اگر ان کے بیان میں آتا کہتے یار یہ مفتی اعظم ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں، اتنا علم ہے، بیان دیکھو ان کا، دنیا مسافر خانے سے شروع کیا اور مسافر خانے پہ ختم، اور اپنے آپ کو کہتے بھی یہی تھے۔ واقعات سناتے تھے، کہتے ہیں میں جب سعودی عرب سے آتا ہوں تو میرے میزبان فون کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں، گھر پہنچ گئے؟ کہ نہیں میں گھر نہیں پہنچا، میں نے ناظم آباد میں ایک مسافر خانہ لے لیا ہے۔ ہوٹل ہوتے ہیں نا، پہلے مسافر خانہ کہتے تھے، اب ذرا اس کو تھوڑا سا اچھے نام دے دیے گئے۔ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوں تو لوگوں کو یہ بتاؤ گے نا میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہروں، یہ تھوڑی بتاؤ گے مسافر خانے میں ہے تو وہ مسافر خانہ ہی، کیونکہ آپ اسی وجہ سے جو ٹھہرے ہو، ورنہ گھر جاتے ہیں نا آپ۔ اب تو ٹریولنگ کے دوران آدمی ہوٹل کرائے پہ لیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے اس میں، لیکن مسافر خانہ کہتے ہوئے آپ کو خود ڈر لگ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہو۔ تو ہمارے حضرت اپنے گھر میں ٹھہر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ مسافر خانے میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں وہ میزبان نے مجھے فون کیا، آپ گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا مسافر خانے میں ہوں ناظم آباد کے۔ اس نے کہا پھر دوبارہ ایک دن بعد فون کیا، آپ پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا میں گھر میں نہیں ہوں، میں مسافر خانہ ناظم آباد میں۔ حالانکہ حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا ماشاءاللہ، اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھے، دل نہیں لگایا پیسے سے۔ پھر فون کیا تیسرے دن، حضرت آپ گھر وہ میزبان کو فکر ہے بھائی یہاں سے گئے ہیں، گھر پہنچ کے خیریت کی اطلاع دیں۔ حضرت ان کی کھوپڑی میں بٹھانا چاہتے تھے۔ اگر یہ سارا پروسیس نہ کرتے نا حضرت، اس طرح سے ٹینشن نہ دیتے، تو ان کی دماغ میں بات اترتی نہیں ہے۔ تیسرے دن پھر انہوں نے کال کی، گھر پہنچ گئے؟ فرمایا ناظم آباد کے مسافر خانے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت گھر کیوں نہیں آ رہے آپ، خیریت تو ہے؟ تو حضرت فرمایا گھر قبرستان ہے، جہاں جائیں گے تو آرام سے پڑے رہیں گے وہاں قیامت۔ یہ تو مسافر خانہ ہے، میرے ابا آئے تھے وہ چلے گئے، اماں آئی تھی وہ چلی گئی، دادا نانا، آدم علیہ السلام سے پبلک آ رہی ہے اور جا رہی ہے، ہزاروں سال گزر گئے، ان میں 50 60 سال تو ہماری زندگیاں ہیں۔ تو کیا یہ زندگی کی کیا حیثیت کیا ہے 50 سال کی؟ ارے ہزاروں سال میں 40-50 کی کیا اوقات ہے بھائی، ایسے گزرتے ہیں ٹھک ٹھک کر کے۔ اور ہم میں سے بہتوں کے آدھے سے زیادہ گزر چکے ہیں، یا جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے بچے ہوں گے جنہوں نے 60-70 سال ابھی دیکھنے ہوں گے، ان میں بھی 100% نہیں پتا کہ کس نے پورے دیکھنے کس نے نہیں دیکھنے۔ تو ہم میں اکثریت تو ویسے ہی 20-22 کے رہ گئے، بہت زیادہ ہو گیا، وہ بھی صحت کا اگر بہت خیال کریں تو، ورنہ جس سپیڈ سے رات کو کھانا کھا رہے ہیں لیٹ، تو آپ ایک دن کھائیں گے کھانا یہی قورمے بریانی پھوڑ کے سو جائیں گے، اور صبح پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکے گی۔ بہت لوگ ایسے ہوئے سوئے صبح نہیں اٹھے، اس لیے کہ وہ آپ حیران ہوں گے یار یہ موت کیسے ہو جاتی ہے، رات کو اتنا کھا کے سوتے ہی رہ گئے۔ یاد رکھو جس دن صبح اٹھتے ہو نا اس دن حیران ہوا کرو کہ 1 بجے کھایا تھا کھانا اور اتنا طبیعت سے گھی اور یہ سب چیزیں پھوڑی تھی، نان تافتان کھائے تھے، پھر بھی صبح اٹھ گئے۔ تو جس دن صبح اٹھا کرو اس پہ حیران ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زندگی ایک اور دن بڑھا دی آپ کی۔ ورنہ ہم جو کھا پی کے رات کو 12-1 بجے دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کے اور طبیعت سے سوتے ہیں، تو اٹھنا بنتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے اٹھنا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کہتے ہیں چل تھوڑا اور ایک چانس اور دیتا ہوں تیرے کو، تو چانس پہ چل رہے ہیں۔ تو تعجب اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب تک ہم مر کیوں جاتے ہیں، تعجب اس پہ ہونا چاہیے ہم زندہ کیسے ہیں۔ تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں، تو مسافر خان، اور واقعی
حضرت قبر میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اور بار بار بیان میں کہتے تھے آپ کسی بھی وقت جا سکتے ہیں بھائی, کبھی بھی جا سکتے ہیں. چلے گئے. تو جب ان کے جنازہ اٹھا, میں نے کہا کہ میں بھی جنازے میں شریک تھا, میں نے کہا دیکھو یار حضرت بار بار کہتے تھے مسافر خانہ ہے, جانا ہے جانا ہے ناظم آباد کا, تو آج اسی ناظم آباد کے مسافر خانے سے حضرت کی میت اٹھ رہی ہے, جس کو وہ کہتے تھے نا مسافر خانہ ہے. ثابت ہو گیا واقعی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے بھائی ان ہزار گز کے بنگلوں کی دیواروں سے دل مت لگاؤ. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا انسان کے لیے, وہ دیواروں اور اینٹوں سے دل لگانا ہے. گاڑی اس کے بعد آتی ہے, کوئی گاڑی سے محبت کرے اتنا برا نہیں ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے. سب سے زیادہ برا ہے ان دیواروں سے محبت کرنا, کیونکہ ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں اور آپ کی عمریں ان دیواروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں. گاڑی آپ کی زندگی میں ہی ایکسپائر ہو جائے گی. تبھی تو کہتے ہیں 10 سال چلا لیا, اب کباڑ والے کو دے دے بھائی. آپ جب گاڑی خریدنے جاتے ہو تو وہ مائلیج کو اس نے چینج کیا ہوا ہوتا ہے نا اس کے, کہ بھئی اتنے کلومیٹر چلی ہے. وہ چلی تو پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہوتی ہے وہ, لیکن میٹر میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کو لگے گا ابھی 10-20 ہزار کلومیٹر چلی ہے وہ. تو آپ کیوں بیچنے کے چکر میں ہوتے ہو کہ یار اب اس کو بہت نچوڑ لیا ہے, اب یہ کام نکال رہی ہے. تو جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کیش کرا لیا, اس کی زندگی کم ہے, آپ کی زندگی, بولو نا, بولنا اس لیے پڑتا ہے تو دماغ میں بیٹھے گی بات. اور جو انٹرنیٹ پہ بیان سنتے ہیں نا وہ بھی بولا کریں. آپ کی زندگی زیادہ ہے, گاڑی کی زندگی کم ہے. آپ بکری پال لیتے ہو, وہ پیدا ہو کے جوان ہو کے دودھ دے کے بچے پیدا کر کے آپ کی زندگی مر جائے گی. بکری سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وہ یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہو. کھانے پینے سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وجہ اس کی یہ کہ کھا لیتے ہو اپنی زندگی میں. آپ آج میں صبح بیٹھے ہوئے بھائی, ہوٹل کا پراٹھا میں نے کھایا کہ نہیں کھایا, یہ مجھے مل گیا, یہ پتہ نہیں 6 مہینے سے مجھے تلاش کر رہے ہیں. آج ہم کہیں کام سے گیا تھا تو واپسی پہ ایک ہوٹل ہے, وہ بڑا خاندانی پراٹھا بناتا ہے, تو وہاں میں گھسا, میرا حلیہ تھوڑا چینج تھا, انہوں نے پکڑ لیا, مجھے پہچان لیا. انہوں نے کہا میں تو 6 مہینے سے آپ کے پولیس کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. تو یہ کیا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر صاحب سے کل میری بات, انہوں نے کہا پراٹھے نہیں کھائے. میں نے کہا یار دنیا چھوڑنا آسان ہے, پراٹھا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. ہم بد پرہیزی بس ایک ہی کرتے ہیں, اور میں نے کہا کوئی بد پرہیزی نہیں ہے, اب اتنا تو چلتا ہے یار. ناشتے میں سردی ہو اور خاندانی قسم کے پراٹھے بنے ہوئے, بھوک ٹائٹ لگ رہی ہو, اور چنے چھولے بھی ہوں اور ساتھ میں انڈا بھی ہو, اور چائے ہو خاندانی, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے, بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, کیا کریں. تو یہ مزے کیش ہے. آپ اپنی زندگی میں امید ہوتی ہے کہ پورا کھا لو گے, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے دل لگتا بھی نہیں ہے انسان کا, کیونکہ فنا ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہی. سب سے بدترین چیز جس پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا حدیث کے مطابق, وہ تعمیر ہے, کیونکہ تعمیر کی عمریں بہت لمبی. آپ مکان میں جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہو تو آپ کی ہڈیوں میں کتنا سریا ہے اس کو آپ بھول جاتے ہو, اور اس کی جو بنیادیں ہیں اس کی دیواروں کے سریے کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہو. اتنی مضبوط دیوار, اتنی موٹی دیوار. او بھائی تو اپنی ہڈیوں کا ذرا ٹیسٹ تو کروا لے, اس میں کتنا کیلشیم رہ گیا ہے. ہڈیاں آپ کی بھربھری ہو رہی ہیں, ختم, 4-5 سال کی کہانی ہے. لیکن آپ جناب اتنا سیمنٹ بجری ڈال کے لوگوں کو بتا رہا ہے, دیواریں دیکھو, اتنا مضبوط مکان بنایا ہے, زلزلہ پروف عمارت بنائی ہے, اور ایسا ہے اور ویسا ہے. اور موت کا فرشتہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو دیکھو کہ جس جسم میں یہ بندہ خود رہتا ہے وہ جسم گل سڑ کے ختم ہونے والا ہے, اور اس گلے ہوئے جسم کے لیے جو پیکنگ ہے وہ اتنی مضبوط ہے. ایسے جیسے آپ دیکھو ڈائمنڈ کی پیکنگ, اگر ڈائمنڈ جتنی مہنگی ہو سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ نے کوئی چائے پیک کروانی ہے اور اس کو آپ اتنی خوبصورت پیکنگ میں آپ خرچہ کروا رہے ہو جو چائے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ ہے, تو لوگ کہیں گے نا بھائی جو پروڈکٹ اتنی مہنگی نہیں ہے اس کی پیکنگ پہ اتنا تو نے خرچہ کر دیا. تو آپ کے لیے یہ پیکنگ ہے, جو گھر جس میں ہم رہتے ہیں, اتنا مہنگا آدمی نہیں ہوتا جتنا مہنگا گھر ہے اس کا. وہ مرنے والا ہے, وہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو مکان سے دل لگانے سے منع کیا ہے.
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم گھروں کو ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ پہاڑوں کو نا تراشتے تھے, چٹانوں کو اتنی محنت کرتے تھے. چٹان کو تراشنا آسان کام ہے؟ تراش تراش کے اندر سے پورا پہاڑ کے اندر گھر کھڑا کر دیتے تھے. تو پیغمبر نے کہا بھائی تم اپنی ہڈیوں کو دیکھو, تمہاری عمر اتنی تھوڑی ہے, اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ بھائی 4 اینٹیں لاؤ, ڈالو چھت, آرام سے ہنسی زندگی گزارو اور نکلو, جنازہ اٹھے گا, چل بھائی اب تمہارے بچے رہیں گے یہاں پہ. مسافر خانہ سمجھنے کے لیے میرے بھائی ہم تیار؟ بولو نہیں. ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں یہاں آیا ہوں تو میں جاؤں گا ہی نہیں, یہاں سے میں جاؤں گا ہی نہیں. کیوں نہیں جائے گا بھائی تو؟ اور یاد رکھو صحت کی وجہ سے کبھی دھوکے میں نہ ہو. میں اگر صحت مند ہوں, آپ اگر صحت مند ہیں, ہم سمجھتے ہیں فٹ فاٹ ہیں, 1 سیکنڈ لگتا ہے بیمار ہونے میں, اور وجہ ڈاکٹر کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوا کیوں؟ ڈاکٹر کی اپنی بیماری بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس کے. مائیکل جیکسن کے میں کئی بار واقعہ بیان کیے, 50 سال کا, 2008-9 کی بات ہے, ہمارے 2 صحابہ بتاتے تھے مائیکل جیکسن کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں میں ٹکٹ بک گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مفتی صاحب بڑی عزت دی, اگلے دن آ کے بتایا وہ صاحب اس کا انا للہ ہو گیا مائیکل جیکسن کا. لڑکوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا دیکھو, کیونکہ میرے سامنے تو پہلے اتنے واقعات آ چکے تھے, میں نے کہا بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کا بھی انا للہ ہو سکتا ہے. اب لوگ باتیں بناتے رہیں گے, اس کو زہر دیا, کوئی کہے گا اس کو وہ خود ہی مرا ہے. بھائی ڈاکٹروں کا ایک پینل اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا. مائیکل جیکسن کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی کے منہ پہ بھی جا کے چھینک دو تو وہ بس سوری کر کے نکل لو. مائیکل جیکسن کے منہ پہ اگر آپ چھینک دیتے تو قتل کا کیس آپ پہ بنتا کہ اس کی چھینکوں سے مرا ہے, وہ جراثیم اس نے ٹرانسفر کیا. لوگ دستانے پہن کے تو مسافے کر رہے ہیں, ہم تو کووڈ-19 میں لوگوں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ. اور مائیکل جیکسن جب کوئی وبا بھی نہیں پھیلی ہوئی, ہاتھوں میں گلوز پہن کے مسافہ کے اگلے کے جراثیم یہاں منتقل نہ ہو. خوراک وہ ہوٹل میں کے پراٹھے وراٹھے نہیں کھاتے تھے وہ لوگ, ان کی ڈائٹ ڈاکٹروں نے لکھا ہوا ہوتا تھا, اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے, بس لے لیا. آج جتنا آپ اچھلے کودے ہو نا اس حساب سے اتنے پراٹھے بس. تو وہ اچھل کود کے حساب سے ان کے ساری ڈائٹ کا پلان ہوتا ہے کہ آج آپ نے اتنے ٹھمکے لگانے, اتنا اچھلنا ہے, اتنا کودنا ہے, اتنی کلابازیاں کھانی ہے, اس حساب سے یہ. اور جو کمی رہ گئی ہے تو یہ کیپسول بھی کھا لیں آپ اس کے ساتھ, اس سے زیادہ نہیں. ایک ایک چیز بڑی تمیز سے. لیکن مائیکل جیکسن کے ساتھ وہی ہوا, رات کو سویا ہے, صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی, امریکہ نہیں اٹھا سکا, اتنی بڑی گورنمنٹ. کامیابی کی جب انتہا کو ایک شخص پہنچ رہا ہے اس وقت زوال کی پستیوں میں اللہ نے اس کو دھکیل دیا. کیا فائدہ لوگ اس کو اچھے القاب سے یاد کریں یا برے القاب سے یاد کریں, اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تھا وہ تھا فلانا تھا, کیا ہو گیا, جو بھی تھا نا اب تو نہیں ہے. تو اس لیے بھائی اللہ بار بار کہہ رہے متاع الغرور ہے, مسافر خانہ ہے. گھر میں جب رہا کرو نا, مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یار آپ کے اتنے 3-4 گھر ہیں, آپ کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے, ٹھکانہ ہی نہیں ہے. کیا زندگی ہے یار, ایک بندے کی ایک زوجہ ہوتی ہے, وہاں آرام سے ٹھکانہ ہوتا ہے, گھر ہے, یہ آپ کا روم ہے, یہ بیڈ روم ہے, یہ گیسٹ روم ہے, یہ ایسے تمیز سے انسان, یہ کیا یار ایک دن ادھر ایک دن ادھر. میں نے کہا بھائی اچھا اس پہ میں نے چٹکلا بھی سنا ہے لیکن ابھی میں نہیں سناؤں گا وہ. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اسی میں مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آتا ہے. گھر ور نہیں ہوتا, مسلمان کا کوئی گھر ور نہیں ہوتا. ایک دن ادھر ہے, دوسرے دن ادھر چلے جاؤ, تیسرے دن ادھر چلے جاؤ. اللہ نے موقع دیا تو چوتھے دن کسی اور اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آئے. کیا ہے اس میں بھائی, یہی گھر ہے, گھر ور کیا ہے بھائی, جہاں ہے وہی گھر ہے. کیا خیال ہے, فوجی لوگ ہوتے ہیں نا, جہاں بھی بارڈر پہ ان کی تشکیل ہوتی ہے تو جہاں ہوتے ہیں وہیں 4 بوریاں کھڑی کر کے گھر بنا لیتے ہیں. وہ مورچہ کہتے ہیں اس کو, گھر نہیں کہتے, لیکن وہ بھی گھر ہی ہے بھائی. جہاں جاؤ فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے یار, جہاں جاؤ بوری میں ریت ڈالو, ٹھیک ہے نا, اور ایسے بنا دو بس بہترین. دھوپ سے بھی بچائے گا, گرمی سے بھی بچائے گا, اور دشمن کی فائرنگ سے بھی بچائے گا. تو ایسے ہی میرے بھائی آپ 100% پکے نمازی بن جاؤ, آپ حاجی بن جاؤ, آپ ساری شریعت پر عمل کر لو, لیکن جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالو گے اللہ آپ کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے
गेट अप देखा है कि बड़ा अच्छा गेट अप, लेकिन पैसों की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, गाड़ियों की मोहब्बत और इज्जत की मोहब्बत दिलों में ऐसे घुसाई हुई है। हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे, दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। बड़े प्यारे अल्फाज थे उनके, दुनिया की मोहब्बत के चश्मे नहीं कहेंगे ना इसको, एक तो अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना, तो फरमाते थे दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत तो एक गंद है, मुसाफिर खाने से दिल लगाना है तो पागलपना है, बेवकूफी है। फना होने वाली चीजों से दिल लगा रहा है, अरे भाई निकालो इसको। और निकलती कैसे है, इसके बहुत सारे तरीके निकालने के। सबसे बेहतर तरीका है पैसा खर्च करो अपनी जात पर, अपने घर वालों पर, सदका तो खैरात। 5-5 हजार के ना कड़क कड़क नोटों की घड़ियां, यार ये ले यार, जा यार, क्या याद है, क्या है, क्या रखा है इसमें, कमाओ खर्च करने की नीयत से, क्या रखा है यार इसमें, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जबान से भी यही बोला करो। आज जो चीज इंसान जबान से बोलता है वो दिल में उतरती है। आज दुनिया की बड़ाई जबान से बोली जाती है। जहां बैठो, तेरी जॉब कितनी है, तेरी तनख्वाह कितनी है, तेरा घर है जाती, मुझसे लोग पूछते हैं आपका जाती घर है, मैंने कहा नहीं जाती घर नहीं है यार। ये तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे हजरत ने हमारी थोड़ी बहुत तरबियत कर दी, उन्होंने तो पूरी की थी, हम पूरे नहीं बन सके, वरना हम तो एहसास कमतरी में मर जाते भाई। मुझे लोग आके कहते रहते हैं जाती घर नहीं है, जाती घर नहीं है। मैं कहता हूं मेरे पास पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह बना सकता हूं, अल्लाह ने अगर दिमाग घूमा तो बना भी लेंगे, बहुत ज्यादा आ गया तो। पहले मैंने कहा पराठे फोड़ने दो हमें, ठीक है ना, गाड़ी अच्छी रखेंगे, बच्चों पे खर्च करेंगे, फिर अगर बच गया और इतना बचा कि सदका भी हो गया, खैरात भी हो गया, ये बच गया तो चल यार अभी मरते मरते चलो एक प्रॉपर्टी। फिर भी मैंने कहा घर बनाने का दिल नहीं करता, कोई प्रॉपर्टी चलो मर गए तो बच्चों के काम आ जाएगी, वो फिर घर की सूरत में भी हो सकती है, प्लॉट की सूरत में। मैंने कहा ये गरीबी है, ये बहुत बात की चीज है, ये तो खाने दो यार। मैंने कहा तुमने क्या कर लिया घर बना के, बादाम खाते हो, कह रहे नहीं बादाम के तो पैसे ही नहीं बचे, वो सारा तो किस्तों में जा रहा है। हाँ थोड़ा वो आगे आगे आ जाए, ऊपर चले जाए भाई, जो पीछे लोग खड़े हुए ऊपर जगह है। तो पूरी वो चेंज कर दी यार आपने टून हमारी, तो टाइम होता रहा यार, बयान है ना। तो क्या कह रहा था मैं, इतनी खानदानी बात कर रहा था यार। तो वो जो है ना, मैंने उनसे कहा बादाम खाते हो, उन्होंने कहा पैसे कहां, जब आदमी घर खरीदेगा तो बादाम के पैसे कहां बचेंगे उसके। मैंने कहा पराठा हजम हो जाता है, कह रहे पराठा तो हजम नहीं होता, कब्ज हो जाता है। मैंने कहा मजे में तो हम हैं सही है और क्या। मैंने कहा मजे तो हमारे हैं यार। मैंने कहा ये हमारी छत भी वैसे ही है जैसी आपकी छत है, किराए की है तो क्या हुआ, आपने भी निकलना है, हमने भी यहां से निकलना है। भले हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमें अगर मालिक मकान ने निकाल दिया तो पड़ोस में चले जाएंगे ठीक है ना, उधर चले जाएंगे। तो आपका, मैंने कहा आपने तो ये फ्री में मिला होता तो बहुत अच्छा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करोड़ों की लगा दी ना इसमें, उस करोड़ों में बहुत कुछ हो सकता था। हाँ जरदारी जैसा आदमी खरीदता है जिसके लिए करोड़ों अरबों की कोई वैल्यू नहीं है, वो ठीक है। तो आप भी को भी अल्लाह हलाल पैसा इतना दे दे कि आप इतना हो जाए कि आपके सारा बाप के पास करने धरने के लिए बाज़ा बचता नहीं है, तो 2-4 करोड़ ऐसे पड़े हुए यार, चल यार उधर मकान ले ले यार, चल। वो किराया मालिक मकान से थोड़ी ठिश लगी रहती है, वो मोटर का वो नहीं दे रहे होते ना तो ये टेंशन भी छूट जाएगी। क्या ख्याल है, मोटर के पैसे नहीं दे रहे होते वो। ये शॉर्ट क्लिप बना के ना उनको सुनवा देंगे खास तौर पे। तो ये सारे काम हो गए, सारे मसले वसले लाइफ भी हो गए, चलो यार अब 2-4 करोड़ ऐसे ही पड़े हुए हैं, सदका भी हो गया, आखिरत के लिए सदका जारिया भी हो गया, मदरसे में भी लगा दिए, ये भी 2-4 करोड़ पड़े हुए, चल यार उठा के यार एक चलो ले लो, चलता है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुसाफिर खाना है भाई, W11 है, पायदान पे जाओ, ड्राइवर की सीट पे बैठ के सफर करो, कोई ज्यादा फर्क, वो ड्राइवर भी उतर जाता है आगे अड्डे पे, आपने भी उतरना है। और बच्चों की भी बहुत ज्यादा टेंशन न लिया करो, जैसे आप भी किसी के बच्चे थे, अल्लाह ने खिला पिला के बड़ा कर दिया, आपके बच्चों को भी अल्लाह खिला पिला के बड़ा कर दे। और बच्चे अपनी किस्मत से बनते हैं भाई, जब बड़े हो जाएंगे तो अच्छे बने बुरे बने उनकी हेडेक है। आप जब तक नाबालिग हैं ट्रेनिंग तरबियत करते रहो, बड़े होके समझदार हैं, नेक बन गए अच्छी बात है, खुश हो जाओ, नहीं बने तो भी टेंशन न लो। नूह अलैहिस्सलाम से ज्यादा अपने बच्चे की कौन तरबियत कर सकता है, वो काफिर निकला। तो इसलिए टेंशन सिर्फ एक ही लेनी है आखिरत की, कि आखिरत में क्या हो, क्योंकि असल क्या है, बोलो भाई, आखिरत। यहां टेंशनों में अगर आखिरत बन रही है बहुत अच्छी बात है, अगर आखिरत बिगड़ रही है तो भाई
تو یہاں میرے بھائی اگر آپ کامیاب صدر بھی بن گئے 5 سال کے لیے 5 سال کے لیے تو بھی موت تو ہے نا, مرو گے تو ختم, فنش. تو بار بار نا یہ الفاظ زبان سے بھی ریپیٹ کرنے چاہیے. جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھائی سب دھرا رہ جائے گا یار. پہلے لوگ اس طرح کی باتیں بہت کرتے تھے, اب نہیں کرتے. جہاں بھی بیٹھو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر موقع پہ مثالیں دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بکری کا بچہ مرا پڑا ہے مردار کچرے میں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اہمیت, جو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت اس مردار بچے سے بھی کم ہے. یہ بھی کسی بھی کوئی ویلیو ہوگی, اللہ کی نظر میں اتنی بھی ویلیو. مسافر خانہ ہے اور ہم نے اتنا اس کو خدا بنا لیا بھائی. دنیا کماؤ آخرت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دولت کماتا ہے یعنی تجارت کرتا ہے اس لیے تاکہ لوگوں سے بھیک نہ مانگنی پڑے, تو آپ نے فرمایا وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اچھی نیت سے کماؤ, دل نہ لگاؤ گا. دل لگنے کی علامت کیا ہے؟ چھینتی ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. دیکھو پیسہ رکھنا برا نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اللہ سے حکومت مانگی تھی. نہ پیسہ رکھنا برا, نہ پراٹھے کھانا برا, نہ بڑی بڑی گاڑیاں, اور گھر بنانا بھی جائز ہے. دل نہ لگاؤ. دل لگنے کا پتہ ایسے چلے گا جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ٹینشن کتنی لیتے ہو, یہ چیزیں چھن جاتی ہیں تو ٹینشن کتنی لیتے ہو. تو پیسہ ڈوب گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. ایسے ہی ہے جیسے WR کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے اٹھا دیا کھڑا کر دیا, تو چلو یار بیٹھے ہوئے تھے زیادہ مزہ آ رہا تھا, کھڑکی والی سائڈ ملی تھی, کراچی کی گندگیاں دیکھتے ہوئے جا رہے تھے ہم. اب جناب ہمیں اٹھا دیا تو کھڑے ہو کے سفر کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تھوڑی سی بس اس میں ہلکی پھلکی سی ٹینشن ہوتی ہے, وہ اتنی ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ٹینشن لینے کا بولو نہیں ہے. تو ڈپریشن سے ٹینشن سے نہیں مرو میرے بھائی. یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. کافر اس دنیا کو اصل سمجھتا ہے, ہم اسے W11 سمجھتے ہیں, صحیح ہے نا, مسافر خانہ سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اس میں زیادہ خوش ہوتے ہیں. مسافر کو کوئی چیز مل جائے خوش ہوتا ہے, نہیں ملے پریشان نہیں ہوتا. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.